بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سستی کے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق جو ہے، منافقت جو ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو سستی سے جنم لیتی ہے۔ سستی کے لیے لفظ عربی میں کسل استعمال ہوتا ہے، اور ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ تو یہ جو کسل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت دین اور دنیا کے ایسے کام کرنے سے بوجھل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجھل نہیں ہونا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے ان کو، لیکن انسان ان چیزوں کو کرنا نہ چاہے اور اس کی طبیعت میں کر کے تھکن ہو اور وہ بور ہو رہا ہو اور اس کا دل گھبرا رہا ہو۔ تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا، بار بار تو نہیں ملے گی، اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی، اور پھر ہم واپس نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہیں پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے۔ تو سستی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عقل کی سستی اور دوسری ہے جسم کی سستی۔ عقل کی سستی کیا ہے کہ انسان اسے غور و فکر میں استعمال نہ کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور نہ کرے، ان چیزوں میں غور نہ کرے جو اس کے حال کو یا اس کے ماحول کو اور اس کے زندگی کے ساز و سامان کو بہتر کر سکتے ہوں، ان کی اصلاح کر سکتے ہوں۔ دنیا میں جو قومیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں نا، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقل والوں اور ذہین لوگوں نے سستی کی ہے اور چیزوں کو ایجاد نہیں کیا، اور جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو استعمال نہیں کیا، ان کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرے جو ہے وہ جسم کی سستی ہوتی ہے۔ جسم کی سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے اور خاص طور پر عبادت میں پیچھے رکھتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی کہ منافق جو ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور بس دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی ذکر میں بھی سستی، نماز میں بھی سستی، وضو میں سستی، ہر نیکی کے کام میں سستی۔ اسی طرح جسم کی سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ترقی سے محروم رکھتی ہے۔ یعنی جو کام انسان کو اپنے جسم سے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے جسم کو استعمال ہی نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو دنیا میں بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سستی سے پناہ مانگتے تھے، اور صحیح مسلم میں جو دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اس کے اور ورژنز بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں یہ دعا اس طرح آتی ہے، اے اللہ میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو انسان جب بے بس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے تو ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کامل عبادت نہ کرتا ہو، مثلا صرف فرض پڑھ لیے، صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے بس سلام پھیر دیا، اور اس بارے میں اپنی اصلاح بھی نہ کرتا ہو، کوشش بھی نہ کرتا ہو، تو یا تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل ہی نکما انسان ہے، اور اس کا قدرت نہ رکھنا کیا ہے؟ بے بسی ہے، یعنی ہمت ہی نہیں اس کی، یا وہ اس پہ قادر ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا، اور یہ سستی ہے۔ یعنی ایک تو شخص ہے مثلا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا مجنون ہے، اور اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، یا مشلول ہے یعنی پیرالائزڈ ہے، تو وہ تو اب الگ بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پھر انسان سب کچھ ہے، ہمت، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن بس کام نہیں کرنا، ہٹ درمی ہے، تو اس طرح انسان ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر شر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، پہلے تو آپ اس وقت جو مجلس میں موجود ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سستی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے۔ سستی انسان کی پروقار شخصیت کی بھی دشمن ہے،
اور خاص طور پر اگر انسان کو کسی کام کا موقع مل جائے، جیسے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کورس کو پراپر طریقے سے نہ کریں، ٹیسٹ کی تیاری نہ کریں، وقت پر ٹیسٹ میں حاضر نہ ہوں، ری ٹیسٹ ٹائم پر نہ دیں، اور اپنی جوانی کا، اپنے وقت کا، اپنی عمر کا 1 سال صرف سستی میں گنوا دیں، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ تو اپنے لیے تباہی لانا ہے، یعنی یہ ناکامی. کیونکہ بہت سے اسٹوڈینٹ جب ایڈمیشن لیتے اور پاس نہیں ہوتے اور پھر سال گزار کے چلے جاتے ہیں، نہ سرٹیفکیٹ لیا، نہ کوئی قرآن مکمل کیا، اور نہ ہی کوئی جو کرنے کے کام تھے وہ کیے، نہ پوری طرح سارے لیسن سنے، نہ سارے سبجیکٹس اٹینڈ کیے، کبھی صبح دیر سے آیا، یعنی مختلف طریقے سے اپنا وقت ضائع کیا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کتنی ریگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم اپنا یہ وقت صحیح طرح استعمال کرتے. اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے نکل گئے تو ہمیں کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت تھا اور ہم کر بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا تو اپنے ساتھ دشمنی کی. تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کی جو آرزویں ہوتی ہیں بس وہ آرزویں ہی رہ جاتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ ساتھ اس پہ نحوست بھی طاری ہو جاتی ہے. تو سستی کے خلاف ہم نے جنگ کو جیتنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سستی کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے اور پھر اس میں جیتنا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور بیداری کے درمیان ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے. پس شوق اور خوف بیداری کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں، اور سستی اور کمزوری غفلت کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں. ان دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں. پس شوق رکھنے والا شخص سچا حملہ کرتا ہے تو وہ کمزوری اور نیند کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مال غنیمت حاصل کر لیتا ہے. پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو مال غنیمت کے حصے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں اور سونے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی. تو جو شخص سستی کا عادی ہوتا ہے پھر آرام پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو بھاری بدن، بھاری سوچ اور پریشانی کے ساتھ اٹھتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تھوڑی سی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو نفاق ہے، اور نفاق کی وجہ سے انسان دینی فرائض میں سستی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ منافق کی نیت اچھی نہیں ہوتی. اگر کوئی کام کرتا بھی ہے عبادت وغیرہ تو ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی دنیا کی سزا سے ڈرتے ہوئے ایسے کرتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو ماں باپ کیا کہیں گے، وہ گھر سے نکال دیں گے، یا یہ کہ پھر میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گا. اسی طرح یہ ہے کہ لیسن صرف استاد کے ڈر سے یاد کرنا، قرآن کے شوق میں یاد نہ کرنا، قرآن سے محبت کی وجہ سے یاد نہ کرنا، ڈپلومہ کورس کرنا تعلیم القرآن کا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا، صرف ماں باپ کی خاطر کر لینا، یا پھر یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے جی اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی نیت کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پھر اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے اور پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے آرام پسندی، یعنی انسان اپنے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس آرام ہی کرنا چاہتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو فراغت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، کوئی اس کے مقاصد نہیں زندگی میں، تو پھر اس کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور لگ کے کوئی کام نہیں کرتا. اور صحابہ جو تھے وہ فارغ انسان کو سخت ناپسند کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا نہ آخرت کے کام میں، بس بیکار بیٹھے ہوتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کتنا عام ہے، پارکوں میں بیٹھے ہیں لوگ، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، بینچوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ٹھٹے مار رہا ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے عیش پسندی، خوشحالی، کہ انسان کو جب اور لوگ کام کرنے کے لیے، خدمت کے لیے مل جاتے ہیں تو پھر وہ خود کام نہیں کرتا اور اس طرح وہ بیکار رہنے کا عادی بن جاتا ہے. لیکن بہت سے عقل مند مالدار لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں، وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو لوگ ملینئر ہوں گے لیکن اپنی کار خود ڈرائیو کر رہے ہوں گے، اپنا گھر خود صاف کر رہے ہوں گے، اپنا گارڈن خود مینج کر رہے ہوں گے. تو جو عیش پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سست ہو جاتے ہیں، اور پھر جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سستی آتی ہے تو انسان زندگی کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مصروفیت زیادہ نہیں ہوتی تو پھر انسان بور ہونے لگتا ہے، اور وہ بوریت جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کی قاتل بن جاتی ہے.
پھر اسی طرح ایک اور چیز جو بہت سست کر دیتی ہے انسان کو، وہ ہے زیادہ کھانا پینا. جو انسان زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، اس سے بہت سی بلائیاں چھوٹ جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح بہت زیادہ سونا جو ہے، نیند، یہ بھی انسان کو سست کر دیتا ہے. جب آپ ضرورت کے مطابق سوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اٹھتے ہیں، اور جب زیادہ سو لیتے ہیں نا، جیسے ویکینڈ پہ آپ لوگ، بس یہ تو لازم ہے نا کہ ویکینڈ پہ زیادہ سونا ہے، تو زیادہ سو لیتے ہیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو ایسے طبیعت پریشان ہوتی ہے، آنکھیں بوجھل ہوتی ہے، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سارا دن کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اپنے ویکینڈ کو بھی، سنڈے کو بھی ٹائملی اٹھ جاتے ہیں، نماز اچھے سے پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے جو کام سوچے ہوئے ہوتے ہیں چھٹی کے دن کرنے کے، ان کو ترتیب بار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا دن پروڈکٹیو ہوتا ہے اور وہ خوب ایکٹیو ہو کے دن گزارتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے، جسم کو بھاری کر دیتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح لمبی امیدیں لگانا، اچھا یہ ہو جائے تو پھر وہ بس سوچتے رہنا، سوچوں میں پڑے رہنا. پھر 8ویں چیز ہے سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. جب انسان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا جو نکمے ہوتے ہیں تو اس کو بھی نکما کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایکٹیو لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ سست نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کو شرم آئے گی کہ سارے لوگ تو کچھ کر رہے ہیں اور میں فارغ بیٹھا ہوں. تو بلند ہمت لوگوں کی دوستی اور ان سے تعلق جو ہے وہ اختیار کریں، کیونکہ ماحول کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا، یہ انسان کی فکری صلاحیتیں، نفسیاتی، بدنی، ان سب چیزوں کو متاثر کرتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز، کاموں کو مؤخر کرنا، اچھا کر لیں گے، یہ بھی ایک بہت مہلک بیماری ہے اور شیطان کا ایک حربہ ہے. یہ منافق جو ہوتے ہیں وہ نماز بھی بڑی لیٹ پڑھتے ہیں، سستی سے تو آتے ہی ہیں لیکن دیکھتے رہتے ہیں اچھا ابھی ہے وقت، ابھی ہے وقت، اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں، ابھی اٹھ جاتا ہوں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کبھی نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے. تو سستی جو ہے وہ سراسر نقصان دہ ہے. ہماری عبادات پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے، اچھا پھر میں یہ کر لوں، پھر کل چلا جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا. غزوہ تبوک اگر آپ نے پڑھ لیا ہو تو اس میں جو لوگ 3 پیچھے رہ گئے تھے، وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ صرف سستی کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس سواریاں تھیں. پھر اسی طرح یہ کہ سستی کی وجہ سے انسان کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سستی کے وقت کو کسی پروڈکٹیو اور بہت اچھے مفید کام میں نہیں لگا پاتا، انسان کے وقت کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد سستی کا علاج کریں اور اس سے چھٹکارا پائیں. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے. واللہ المستعان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، عاجز نہ بنو. اسی حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ينفعک، جو چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہیں ان کی حرص رکھو، یعنی ان کے لیے ایک شوق رکھو اپنے دل میں. تو بہرحال اللہ سے مدد مانگنی اور نیت کر لینی ہے کہ میں نے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اپنی سستی چھوڑ دینی ہے. اور پھر یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، آخر تک. یہ روزانہ کی دعاؤں میں شامل کر لیں. مثلاً آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتحیات کے جب دروشی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تیسرا یہ کہ دن کا آغاز جو ہے نا وہ اذان فجر سے یا تو پہلے کریں یا پھر ساتھ ہی کر لیں، اور پھر وضو کریں، ذکر کریں، نماز ادا کریں. تو اس سے بھی انسان کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں جو شیطان ہر روز انسان پہ سوتے وقت لگا دیتا ہے اور انسان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو رات بہت لمبی ہے. تو جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں جو شیطان نے لگائی ہوتی ہیں، اور وہ حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے. اور ورنہ پھر صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نے سابقون السابقون میں ہونا ہے، مقربون میں ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اللہ کے راستے میں دوڑ نہیں لگاتا. قرآن مجید میں آتا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تقوی والے جو ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے، سستی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، جنت
کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس بات کے اوپر پریشان ہونا کہ سستی منافقین کی صفات میں سے ہے، تو میں نے منافقت سے نکلنا ہے، کیونکہ منافقت بہت بہت نقصان دہ ہے انسان کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا اپنی فوڈ، اپنی ایکسرسائز، اپنی سونے جاگنے کے اوقات اور دن بھر ایکٹیو رہنے کے طریقے، ان کے اوپر ورک کرنا. یعنی باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ سوتے کس وقت ہیں، آپ اٹھتے کس وقت ہیں، ورزش کتنی کرتے ہیں، اور باقی اپنے کام کتنے کرتے ہیں، اور دن میں اگر سوتے ہیں تو کتنی دیر سوتے ہیں. قیلولہ کرنا تو اس کو تو پاور نیپ کہتے ہیں، وہ سستی کی بجائے انسان کو اور ایکٹیو کر دیتا ہے باقی دن کے لیے. لیکن گھنٹوں بھر سونا دن کو اور رات کو جاگنا، تو اس سے تو پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو پھر سستی سستی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہمت بلند رکھیں، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو کہ میں نہیں کچھ کر سکتی، میرا نہیں خیال میں ٹھیک ہو سکتی. نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی جسمانی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کا علاج کریں، کوئی وٹامنز لیں، اپنی فوڈ ٹھیک کریں، بریدنگ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ منافق ذکر نہیں کرتے. پھر فارغ وقت میں مفید اور نفع مند کام کریں، کسی کی مدد کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو ہاسٹل میں مختلف کاموں میں مدد کریں. ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کر دو تو پھر کریں. بعض لوگ خود بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب F8 میں الہدا کا ہاسٹل بھی اور کلاسز بھی ہوتی تھی، تو ایک بچی تھی، ماشاءاللہ وہ لائر تھی، کہنے کا مطلب یہ کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی تھی. لیکن شام کے وقت کبھی میرا جانا ہوتا تھا تو میں ماشاءاللہ وہ خود وائپر لے کے باہر کے فرنٹ ایریا کو وائپ کر رہی ہوتی تھی، اس کی صفائی کر رہی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد گھر جاتی تھی. تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے کتنا اس کے اندر خیر رکھی اس بچی کے اندر، کہ اس کا علم، اس کی قابلیت، اس کا ہنر اس کو اس بات سے نہیں روکتا کہ یہ اس طرح کے معمولی جن کاموں کو ہم معمولی، حالانکہ طہارت تو نصف ایمان ہے، لیکن جن کاموں کو ہمارے کلچر میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ بھی خوشی سے کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ خود سے خود کام نکال لیتے، اور کچھ لوگوں کے سامنے کام پڑا تو ان کو نظر نہیں آتا. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اپنا آخرت کا اعمال نامہ جو ہے اس کو وزنی کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے تو بڑے اچھے اچھے کام کرنے ہی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس دنیا کے 4 دن کوئی زندگی سمجھا ہوا ہے اور اس کو جیسے تیسے گزار رہے ہیں. تو کوئی اپنے فارغ گیپس نہیں جانے دیں اپنے دن میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام کریں، اور ہر وقت لذت کی تلاش میں نہ رہیں کہ بس جس چیز میں مزہ آئے گا بس میں وہ کروں گی. نہیں، بس جو کرنے کا کام ہے، جو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، وہ مجھے کرنا ہے. آپ کو پتا نا کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو جب ہم اپنے وہ فائدہ مند کام جو بظاہر ناپسندیدہ ہیں ان کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح فارغ اوقات میں یا جو چھوٹے چھوٹے وقت ہیں ان میں آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں، کوئی احادیث حفظ کر سکتے ہیں. لسٹ بنا کے کاموں کی صبح کے وقت ہی رکھ لیں جو کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انجوائے کریں گے، زندگی کو بھی انجوائے کریں گے، آپ کے دل کے اندر ایک راحت ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ کوئی بک ریڈنگ کی عادت ہو، کوئی اور اسی طرح دل پسند مشغلیں ہوں. دل پسند مشغلے سے مراد یہ کہ مفید پروڈکٹیو کام جو ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں. محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کام کیے. بس حیرت ہے اس پر جو نفع کے موسم میں بیکار رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور جب سرمایہ بکھیر دیا جاتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے. ایک اور عالم فرقد ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ تم نے کام کرنے سے پہلے فارغ ہونے اور بے عمل ہونے کا لباس پہن لیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ محنت کرنے والے ادنا درجے کا لباس پہنتے ہیں، معمولی لباس پہنتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن تم نے کام کرنے سے پہلے ہی فراغت والا اچھا لباس پہن لیا. یہ بہت گہری بات ہے. یعنی جب انسان ینگ ہوتا ہے نا تو اس کا سارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے، کام کرے. اور علماء کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے پاس بعض اوقات لباس تک بدلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ نہیں کہ سستی پاری نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی تھی. اور پھر یہ کہ بعض اوقات پکانے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت نہیں، لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنے جتے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر آج تک ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ جب کام کا وقت تھا تو انہوں نے کام کیا، اور اب وہ انشاءاللہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور
فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے کاموں کا. کیونکہ دیکھیں اگر بہت سونے کو دل چاہے نا تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ اس زندگی میں تو کام کرنا ہے نا. اللہ کرے کہ قبر آرام کی جگہ ہو تو وہاں تو سونا ہی سونا ہے, سارا آرام مل جائے گا پھر. لیکن اگر آج کام نہیں کیا نا تو کل پھر آرام مشکل ہے. تو یعنی اپنے آپ سے آپ نے خود ہی لڑنا ہے کہ نہیں, نیت کرنی ہے, ارادہ کرنا ہے اور کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اپنی اس کمزوری پہ, بیماری پہ قابو پا جائیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب بیمار ہیں, لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں, کوئی 1%, کوئی 10%, کوئی 20, کوئی 50 اس بیماری کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے. تو اپنی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور ہماری زندگی کا ایک ایک دن بہترین طریقے سے گزرے اور ہم بہترین کام کر سکیں. بارک اللہ فیکم. وہ میرا ایک سوال تھا اس سے متعلق. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے بتایا نا کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے اور چھٹی کے دن بھی کہ ہمیں صبح جلدی اٹھ کے سارے کام مکمل کرنے چاہیے, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر لیتے ہیں, سارے کام وغیرہ کر لیتے ہیں, تو فجر کے بعد ہم سو سکتے ہیں؟ سورج نکلنے تک تو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر آپ آدھی رات کے جاگے میں ہیں اور آپ نے تہجد پڑھی اور بہت تھک چکے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نیپ لے لیں, اگر آپ کو دن میں نیپ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن گھنٹوں سونا اس کے بعد یہ بالکل درست عادت نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. Ustaza, I just wanted to share a reflection that Azra Baji shared with us in class today. So, you're talking about productivity and using our time well, and I thought about productive families. And she said, we have to have the team spirit at home, that when everyone do the assigned task, and at the end of the day, we will end up a happy family and we become helpers to each other. So basically, we are together in this mission. So I just like that reflection because it really shows things start at home, and when you do it as a family, inshallah, as you go out, بالکل you will be able to continue as well. جزاک اللہ خیر, کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح ایک بانڈنگ بھی بنتی ہے, ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں جب سب مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اگر امی اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوں اور ہم بستر پر لیٹ کے موبائل سے کھیل رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ پھر ممی کا پارا کہاں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں, اور سورۃ طٰہٰ آج ہم نے شروع کی ہے. تو اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نبوت دیتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو, تو ان کو جو پہلی بات بھیجتے ہیں مشن پر, تو اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. ابھی جو آپ نے بات کی نا ذکر میں سستی کرنا, تو ذکر جو ہے ایک بوسٹنگ ہے, ایمان بوسٹنگ چیز ہے اور ہر چیز کی بیوٹی ہے. اور ایک کوٹ میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں, ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈزنٹ ورک ہارڈ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی مجھے یہ پوچھنی تھی کہ میں 2 یا 3 دن سے زیادہ ایک چیز کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتی, جیسے میں وہ اٹھتی ہوں تو 2 یا 3 دن اس سے زیادہ نہیں کنٹینیو کر پاتا. جی, اس کے لیے جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے قریب کے لوگوں میں سے کسی کی مدد لیں اور ان سے, یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ خود اٹھ نہیں پاتا تو کوئی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے, تو اسی طرح وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر ضروری ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مل کے کریں تاکہ اگر آپ سلپ ہونے لگے تو کوئی آپ کو پکڑ لے. جس طرح ریسرچ کا ہوتا ہے, ریسرچ میں بتایا جاتا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے آپ کی سلیپ ہونی چاہیے, لیکن جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کتنی تھی. تو ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو سکتی ہے. بالکل, آپ دیکھیے کہ اگر ہم 8 گھنٹے بھی روز سوتے ہیں نا اور 60 سال کی بھی زندگی ہو تو اس کا مطلب ہے 20 سال تو صرف سو کے ہی گزار دیے ہم نے, تو کیا خسارہ کیا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی سلیپ کو اس طریقے سے مینج کریں کہ جس میں سو کے وقت ضائع نہ ہو. ہم نے 15 بارے میں بھی پڑھا کہ آج کے کام کو کل پر مت چھوڑیں. جیسے کہ آج آپ نے بھی بات کی تو میں نے اس ٹائم بھی یہی سوچا تھا, میں نمازوں میں تھوڑی سی میں دیر کر دیتی تھی, لیکن ابھی اس ٹائم بھی میں نے اپنے دل میں عہد کیا اور آج دوبارہ یہ عزم میرا پختہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے میں نے آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. انشاءاللہ وہ آپ ایسا ہے کہ آپس میں بڈیز بنائیں کہ جو ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہیں کہ تمہارے آج کے یہ سارے ٹارگٹس پورے ہو گئے. یعنی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اتنی میں نے تلاوت روز کرنی ہے, اتنے اذکار کرنے ہیں, اتنی بک ریڈنگ کرنی ہے, اتنے گھر کا کام کرنا ہے, اتنا ہوم ورک, یعنی سارے کام جو آپ کے کرنے کے ہیں ان کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہو اور اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں, چیک کریں آپ سب لوگ,
اور پھر جو چیز نہ ہو تو ایک دوسرے سے اپنے ساتھی سے ڈسکس بھی کریں تاکہ وہ آپ کو ٹپس دیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں. میں یہاں پہ استاذہ ایک بات ایڈ کروں گی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ہمیں اپنے آپ کو مختلف پازیٹیو باتیں بولنی چاہیے اور اپنے آپ کو جیسے پش کرنا چاہیے. تو میں نے استاذہ ایک ریسرچ پڑھی تھی اور مجھے نا بہت زیادہ اس سے اس طرح ہیلپ ہوئی، جس سے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے برین میں یہ کوالٹی ایبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ری گرو کر سکتے ہیں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نا کچھ سوچیں بلٹ ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب انسان اپنے آپ کو پازیٹیو جملے بولنا شروع کر دے کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور یہ ہو سکتا ہے، اور پھر جیسے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے کہ اللہ آسانی کریں گے، اللہ مدد کریں گے. تو میں نے بہت اس میں نا جیسے خود بھی یہ چیز پریکٹس کی اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی بہت ہوا. دوسرا پوائنٹ ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے استاذہ ہمیں جب میرا جینا مرنا پڑھایا تھا نا، تو اس وقت ایک آپ نے ہم سے ایکٹیویٹی کروائی تھی اسکیڈول بنانے کی. اور الحمدللہ ویسے تو بہت لوگ اسکیڈولز بناتے ہیں اور دن میں کرنے کے کام لکھتے ہیں، لیکن اس میں جو بہت زبردست چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کاموں کو اچیو کرنے میں جو ڈسٹریکشنز اور رکاوٹیں ہیں نا وہ لکھیں. اور اس سے استاذہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ ہوئی، کیونکہ بعض دفعہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور پھر بیچ میں ایک ڈسٹریکشن آ گئی، دوسری آ گئی. تو ایک کورس میں ہم لوگوں نے جب یہ ایکٹیویٹی کرائی اور میں نے جب اسٹوڈنٹ سے کہا کہ صرف 3 گھنٹے کا آپ نے اسکیڈول بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ پہلے 3 گھنٹے میں کون سی ڈسٹریکشن تھی. اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ 80% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ فون ہماری سب سے بڑی ڈسٹریکشن تھی، جس کی وجہ سے مثلا ہم ترجمہ نہیں یاد کر سکے، ہم نے تجوید کا لیسن ریوائز کرنا تھا ہم وہ نہیں کر سکے، ہمیں اور کام کرنے تھے. تو پھر الحمدللہ یہ تھا کہ پہلے تو اپنی ڈسٹریکشنز اور رکاوٹیں لکھیں جو اس کام میں آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر طریقے سوچیں کہ اس کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ ایک تو پازیٹیو اپنے آپ کو ٹریگرز دینا اور دوسرا اپنا اسکیڈول بنا کے اس کو فالو کرنا، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ لیزینس میں انسان اوور کم کرے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، کسی کا کال تھا چھوٹا سا، کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ سستی کا کیا علاج ہے، تو انہوں نے کہا سستی کا علاج چستی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ساتھ شعوری ڈیسیژن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. استاذہ یہاں پہ آ کے نا مجھے تھوڑا سا نا کمپیریزن کرنے کا موقع ملا کہ پاکستانی قوم اور یہ جو یہاں پہ جو ہے کمیونٹی، ان میں بیسک فرق کیا، اور وہ ہے مسلسل محنت، مسلسل جو ہے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا، اور لگاتار دے ورک سو ہارڈ بٹ اونلی فار دیئر دنیا. اور میں ایک ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اور ایک ویڈیو بھی تھی اس سے ریلیٹڈ کہ پاکستانی قوم جو ہے نا اس کا مستقبل اتنا اسٹیک پہ ہے کیونکہ انہوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے، اور اب ہر جگہ سکلز والے بندے لیے جا رہے ہیں. UAE کی مثال ہمارے سامنے ہے، مختلف اور جگہوں سے بھی پاکستانیوں کو باقاعدہ نکالا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کرتے. تو یہ ہماری قوم کی جو ہے نا سستی اور جو محنت نہ کرنے کی عادت ہے، لگژری میں رہنا، یعنی کاہلی میں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہونا، یہ پہچان ہماری قوم کی بنتی جا رہی. مجھے تو اس دن سے اتنی فکر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے اس سے، آمین. جی استاذہ، ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ بہت زیادہ سوچنا بھی ہمیں بہت سارے کاموں سے پیچھے کر دیتا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا سوچ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کیا اتنا ہی کام بھی کر رہے ہیں، تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. بالکل. استاذہ جی، میں حضرت عمر کا ایک کال پڑھی تھی کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ کسی نوجوان کو دیکھتے تھے تو ان کو بڑا اچھا لگتا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، لیکن جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظروں سے فوراً گر جاتا تھا، اور وہ پھر بالکل اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی کام بھی نہیں کرتا. تو ساتھ دیکھیں سب سے اصل جو مشکل ہے ہماری وہ ہے پروکراسٹینیشن، کہ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، پھر ڈیلے کرتے ہیں، مزید اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو جب کام میں ہماری ڈیلینگ ٹیکٹکس آتی ہیں تو پھر وہ کام کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ساتھ جی بیسٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کام کو آپ چستی سے جب کریں گے، جب آپ ایکٹیو ہوں گے
اور اس کام کو آپ اپنا پیشن بنائیں گے. تو یہ تو چیز استاذہ ہم نے ہاسٹل میں سیکھی. جب میں نے یہاں پر 5th بیچ میں ایز اے ہاسٹل لائٹ میں نے جب کورس کیا تو الحمدللہ جس طریقے سے ہمیں ایک روٹین کے ساتھ سب کام کروائے جاتے تھے صبح سے لے کر رات تک. تو استاذہ ویسے میرا لائف سٹائل ویسے بھی کافی ایکٹیو ہے, لیکن جو میں نے وہاں سے سیکھا ٹائم مینجمنٹ سیکھی, اور جو ہمیں پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ اتنے منٹس آپ کو صرف دیے جا رہے ہیں تیار ہونے کے, اتنا ٹائم آپ کو صرف دیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے, تو وہ شروع میں بڑا عجیب لگتا تھا کہ اتنی کم ٹائم میں کبھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کام. لیکن استاذہ آج اس کا ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے جو فروٹس ہیں وہ آج ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اس پریکٹس کا 1 سال کی الحمدللہ کتنے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. الحمدللہ ایکٹیو لائف میں ہم چلے گئے کس طرح سے. جی استاذہ, بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ بات ہو رہی ہے, اور میں تو ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ یہ سستی جو ہے نا, یہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی کرتے ہیں اور دین کے معاملات میں بھی بہت ہے, خاص طور پہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی. جیسے میں پلان کری تھی کہ میں نے واک شروع کرنی ہے, کیونکہ سارا دن بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے, واک رہ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, تو وہ ٹال رہی تھی. اچھا کر لوں گی, کل کر لوں گی, وہی بات, آج نہیں کل یہ مسئلہ ہے. پھر ایک دن میں اپنے فادر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ان کو میں نے دیکھا ہی یوز ٹو واک ا لاٹ ان ہز ہول لائف, اب تو بستر پہ ہی ہے. ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس کتنا کم وقت ہے. اور اگلے دن یہ ہوا کہ میری ایک بہت کلوز کولیگ ہے, وہ ایک دم بستر پہ پڑ گئی نا, اتنی ایکٹیو لڑکی ہے وہ, تو اس نے مجھے کہا کہ آج میں کروٹ بھی نہیں لے پا رہی, تو میں سوچ رہی ہوں کہ میری باڈی کتنی قیمتی ہے. تو میں نے اس دن ریئلائز کیا کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے, اچھا کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. وہاں سے مجھے خیال آیا کہ واقعی دنیا کے کاموں کے لیے تو اپنی صحت یا دوسری چیزوں کی ہیلدی لیونگ کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور آخرت کے لیے اجر کمانے میں تو ہمارے پاس نہیں وقت ہے ہی نہیں. کیا پتا اگلا دن نصیب ہے یا نہیں. الحمدللہ آئی اسٹارٹڈ واک, اللہ مجھے اس کی استقامت دے. تو میں تو بس یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دن کو نا ایسا سمجھنا چاہیے کہ بس زندگی کا یہ پتہ نہیں آخری دن نہ ہو, میکسیمم اس میں وہ ڈیڈز کر لیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے انشاءاللہ. جی, میں پرسوں کتاب التوحید کا لیکچر سن رہی تھی, تو اس میں وہ بات یہی ہو رہی تھی, بہت ہی عمدہ لیکچر تھا کہ بعض دفعہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر سست ہو جاتا ہے, یعنی ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن سستی چھا جاتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. تو اس پہ انہوں نے بہت ساری جو وجوہات بتائیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ بعض دفعہ انسان کو جب کوئی نعمت ملی بھی ہوتی ہے یا کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حق ویسے ادا نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے. جیسے نمازی انہوں نے کہا کہ جوانی میں قوت ملی بھی ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے, دل نہیں چاہتا, یا پڑھ لیتے ہیں. پھر ایک عمر آتی ہے جب دل چاہتا ہے کہ سجدے کریں, اس وقت سجدے نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے انسان کے اندر کہ قدر کرنا نعمتوں کی, اور پھر وقت کی, اور اپنے جو فرائض ہیں ان کی, اور واجبات میں سستی نہ کرنا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شاید سستی چل جاتی ہوگی, جیسے دنیا کے کچھ کام ایسے ہیں, لیکن واجبات میں سستی نہیں چل سکتی. اور اسی پر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرنا اور اپنے سبب کو جان کر اس پر توبہ کرنا اور اس پر اپنی اصلاح کر لینا, اس کو لوٹانے کا ذریعہ ہے کہ انسان کی وہ چستی, وہ توفیق واپس آ جاتی ہے. اور کبھی بھی اس کا الزام اللہ کو نہ دیں کہ اس نے مجھے توفیق نہیں دی, یہ بات نہ کہیں. اور آپ جتنا اسباب جانیں گے آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی وجہ کیا تھی. اور پھر انہوں نے کافی اس کی وجوہات بتائی. انہوں نے کہا کہ پھر انسان کو مختلف جو سزائیں ملتی ہیں وہ ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا کہ دنیا میں کیا کیا ہے. جیسے جسمانی سزا بعض دفعہ انسان کو ملتی ہے, جیسے نفسیاتی ڈپریشن. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فارغ ہو کر بھی انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, صرف یہ نہیں کہ کام نہ ہونے سے. پھر مال میں برکت اٹھ جاتی ہے, خاندان میں لڑائیاں یا بے رخی شروع ہو جاتی ہے. واقعی ایک سستی انسان کو بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے, اللہ سے بھی رشتے میں دور کر دیتی ہے اور نیکی سے بھی دور کرتی ہے. بالکل. میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایز اے مدر آف 4 پھر گھر کے اندر دوسرا روٹین ہے ڈیو ٹو کووڈ, تو بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو گیا تھا کہ بس ہر وقت بچے اور سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے پروڈکٹیوٹی کروں. تو میں نے پھر یہ پلان کیا کہ میرا ہر روز منڈے ٹیوزڈے ایسا کچھ نہ کچھ میں نے اپنے آپ کو باندھ کر اپنے آپ کو کسی کورس کے ساتھ یا کسی پڑھانے میں رکھنا ہے, تاکہ ایوری ڈے آئی گیٹ دس فیلنگ کہ I've achieved something. تو الحمدللہ اس کے کرنے سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک گھر کی روٹین تھی, سارا وقت بچوں کے پیچھے اور ان کی پڑھائی, اور وہ ایک پھر سستی بھی آ جاتی ہے کہ اپنے اذکار اور نمازیں اور قرآن سے دوری فیل ہونے لگتی ہے. تو اس طرح جب
باندھا اپنے آپ کو تو آئی ایم مور پروڈکٹیو, آئی فیل سو گڈ اباؤٹ مائی سیلف, اور آئی ڈونٹ فیل کہ وہ جو ایک اوور تھنکنگ کر کے آپ انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو پریشان کرتا ہے. تو اٹ ریئلی ہیلپ می آؤٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ فیز. انسان کو اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ ایز اے مدر, جو مرضی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اپنا جو می ٹائم ہے وہ ضرور نکالیں دن میں, اور کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے آج ہی ٹارگیٹ اچیو کر کے ہی سونا. بچوں کے ساتھ پروڈکٹیو رہنا بھی ایک واقعی ایک مثال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق دے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی ان پٹ رہی اور میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا. جن لوگوں نے بھی اپنے کمنٹس دیے, ریفلیکشنز دیے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق دے, بہترین خدمت خلق کی توفیق دے, بہترین طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے, بہترین طریقے سے اس کو سکھانے کی توفیق دے, اور واقعی ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری زندگیاں کارآمد ہوں